وہ رات ہے لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ پوچھا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ گویا کہ اگر کسی کو یہ ایک رات مل گئی، کسی نے اس ایک رات میں عبادت کے اندر گزار دی، تو گویا کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر اس نے عبادت کی۔ تو یہ رات بڑی عظیم رات ہے۔ اسی رات کی تلاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمہ سے سر باہر نکال کر لوگوں کو بتلایا کہ جو اعتکاف کرنے والے میرے ساتھ میں ہیں وہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ اخیر عشرے کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ تو اخیر عشرے کی 7 راتیں، اب کی 3 راتیں تو گزر چکی ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات اور 25 کی رات، 3 رات گزر چکے ہیں۔ 2 رات باقی ہیں، 27 اور 29۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس رات کو پانے کے لیے جو سب سے بہتر راستہ ہے، اس رات کو پانے کا جو سب سے بہتر راستہ اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ اعتکاف ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ کر کے مسجد میں پڑھ جانا، دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر کے، بے روز ہو کر کے، سب سے بے نیاز ہو کر اللہ کے حضور مسجد میں آ کر پڑھ جانا، یہ اعتکاف ہے اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے لیلۃ القدر کو پانے کا۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاشو، لیلۃ القدر کی تلاش کرو، اور اس کے لیے اخیر عشرے کا اعتکاف کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اخیر عشرے کے اعتکاف کرنے، یہ عادت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے یہ سنت کفایہ ہے، یہ ایسی سنت ہے کہ اگر کسی نے بھی اس سنت کو ادا نہیں کیا، پورے محلے کے لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا، تو سارے لوگ اس سنت پہ فوت کرنے والے شمار ہوئے اور سب گناہگار ہوئے۔ اور اگر کسی ایک نے بھی اس سنت کو ادا کر دیا تو وہ سب کے ذمہ سے ثابت ہو گیا۔ یہ سنت کفایہ ہے۔ اس طریقے سے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے مل کر کے اگر نماز جنازہ ادا کر دیا سب کے اوپر سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کے اوپر سے ادا ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی کا کم سے کم اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور سب سے خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اعتکاف کیا، یہ وہ بہرحال جنہوں نے اعتکاف کر لیا ہے ان کو وہ رات مل گئی، جنہوں نے اعتکاف کر لیا ان کو وہ رات مل گئی، لازمی ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں جو شخص ہوتا ہے تو وہ سونا ہوا بھی ہو تو وہ عابد شمار کیا جاتا ہے، عبادت میں شمار کیا جاتا ہے جی، اس کے نیکی کا کانٹا چلتا رہتا ہے، میٹر چالو رہتا ہے۔ یہ اعتکاف کی ایسی فضیلت ہے، اعتکاف کی فضیلت ہے کہ 2 حج جس نے اخیر عشرے کا
اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ جنہوں نے اعتکاف کیا الحمدللہ، جو حضرات نہیں کر سکے ہیں ان لوگوں کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس رات کو کیسے پاویں۔ وہ بھی یہ کل 27 کی رات ہوگی، پھر اس کے بعد 29 کی رات ہوگی۔ ان راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات جب شروع ہوتی تو اپنے تہبند کو بہت مضبوطی سے باندھ لیتے، لنگی کو بہت مضبوطی سے باندھ لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے پورے طور پر مستعد اور تیار ہو جاتے کہ بہت جم کے عبادت کرنی ہے، بہت جم کے عبادت کرنی ہے، رات جم کر کے عبادت کرنی ہے، تو بہت مستعد ہو جاتے تھے۔ لنگی باندھنا مستعدی کو بتاتا ہے، تیاری کو بتاتا ہے۔ تو جو حضرات اعتکاف میں الحمدللہ اور جو حضرات اعتکاف میں نہیں کیے ہیں تو ان سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رات کو کیسے پانے والے ہیں، اس رات کو پانے کی ہم کو کوشش کریں۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ سراپا رحمت کا اور برکت کا مہینہ ہے، اور یہ غریبوں پہ ہمدردی کا بھی مہینہ ہے، غریبوں پہ ہمدردی کا بھی مہینہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اللہ کی رحمت بہت عام ہوتی ہے، بہت عام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کو بھی، ایمان والوں کی روزی کو بھی بڑھا دیتا، رزق کو کشادہ کر دیتا، خوب رحمت برساتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب رحمتیں برسا رہا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے پر مہربان ہو جائے۔ آپ تو ہو گیا رہا ہے، آپ ادھر سے جب آپ خرچہ کریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ میرا بندہ جس کو میں نے دیا یہ کتنا خرچ کر رہا ہے، تو میں تو سخیوں کا سخی ہوں، پھر وہ ہم پر کتنا خرچہ کرے گا۔ آپ سخی بنیں گے، آپ غریبوں پر، آپ ضرورت مندوں پر اگر خرچ کریں گے، آپ اپنا دل کھولیں گے، اللہ آپ پر کیسا دل کھولے گا؟ ارحم فی الارض یرحم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کر آسمان والا تو پہ رحم کرے گا۔ زمین والوں میں رحم کر آسمان والا تو پہ رحم کرے گا۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، خوب غریبوں کو کھلایا جائے، لٹایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کی جائے۔ اس رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اس کا فارمولا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ صدقہ فطر ہے کیا؟ آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ صدقہ فطر ہے کیا؟ صرف غریبوں کے ساتھ یہ ہمدردی نہیں ہے کہ غریبوں کو ہم کچھ کھلا پلا دیں، غریبوں کو کھانا دے دیں، نہیں، یہ صدقہ فطر غریبوں کی عید کا انتظام ہے۔ کیا ہے یہ صدقہ